لوگوں نے الزام لگائے، زبانوں نے زخم دیے، مگر اس نے سجدے میں گر کر رب سے انصاف مانگا اور پھر رب نے اسے سر اٹھانے کا حق دے دیا۔ حارث ایک سادہ مگر باہمت نوجوان تھا۔ اس کے والدین بیمار رہتے اور گھر کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ غربت، تنگ دستی اور حالات کی سختیاں جیسے اس کا مقدر بن چکی تھی، لیکن اس کا دل ایک خزانے سے بھرا ہوا تھا اور وہ خزانہ اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ حارث دن میں مزدوری کرتا، شام کو عبادت میں مشغول اور بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا، یا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور میرے دل کا ایمان ہمیشہ زندہ رکھ۔ گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جو نہایت مغرور اور بد دیانت تھا۔ وہ اکثر حارث کو حقارت سے دیکھتا تھا کیونکہ حارث کسی کے آگے جھکتا نہ تھا۔ ایک دن اس نے حارث کو اپنے کھیتوں میں کام کے لیے بلایا، لیکن چند دن بعد اس نے حارث پر چوری کا الزام لگا دیا۔ گاؤں والے بغیر تحقیق کے اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ حارث کو ہر طرف سے طعنوں، الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوست پیچھے ہٹ گئے، ہمسائے طعنے دینے لگے، گاؤں کی فضا اس کے خلاف ہو گئی، مگر حارث نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ سجدے میں گر کر رب کے سامنے آنسو بہاتا رہا اور کہتا رہا، یا اللہ تو سب جانتا ہے، تو ہی انصاف فرما۔ اس نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سکون محسوس کیا، ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک نیک اور سمندار عالم دین تشریف لائے۔ وہ عمر رسید، پرہیزگار اور علم والے بزرگ تھے۔ حارث نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ بزرگ نے بڑی توجہ سے سب کچھ سنا اور پھر تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں سے بات کی، حالات کا جائزہ لیا، آخرکار سچ سامنے لائے۔ ثابت ہو گیا کہ حارث بے گناہ تھا اور الزام جھوٹا تھا۔ اب وہی لوگ جو حارث پر انگلیاں اٹھاتے تھے اب اس سے معافی مانگنے لگے۔ حارث نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وہی بزرگ حارث سے بہت متاثر ہوئے اور ایک دن کہنے لگے، بیٹا تم نے ایمان، صبر اور سچائی سے سب کچھ جیت لیا۔ رفتہ رفتہ پورے گاؤں کی فضا بدل گئی۔ وہی گاؤں جو کبھی اس پر شک کرتا تھا اب اس پر فخر کرنے لگا۔ بچے اس سے محبت کرنے لگے، بزرگ اس کے لیے دعا کرنے لگے اور نوجوان اس سے رہنمائی لینے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آزمائش آتی ہے مگر ایمان والے ان کا سامنا صبر اور یقین سے کرتے ہیں۔ حارث کی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔